لیکن اللہ کو منوانے کا راستہ اللہ ہی نے خود بیان کیا۔ ایک بیان تو قرآن مجید کے اندر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے استغفار کرے کہ دنیا میں جو کچھ حالات ان کے لیے آتے ہیں، جو دنیا ان سے روک دی جاتی ہے، جو دنیا کے کھٹپٹوں میں پڑ جاتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایدی الناس کہ وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، کوئی پریشانی کوئی خواہش تمہاری من چاہی دنیا تم کو نہیں مل رہی ہے، تو پھر اللہ تبارک کوئی مصیبتیں آ رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، تو اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم سے کوئی عمل اور تمہاری وجہ سے کوئی ایسا رخ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تمہیں دنیا میں مصیبتیں اور دنیا میں تمہاری خواہشات کو پورا نہیں کر رہا ہے، تو اس کا راستہ کیا؟ اس کا راستہ صرف اور صرف توبہ ہے، استغفار کی کثرت ہے، دل کی ندامت کے ساتھ میں یا اللہ تو رحیم و کریم ہے لیکن بدل گیا میں تیرا بندہ ہوں، تجھے معاف فرما دے۔ استغفار اگر کرنا شروع کرے گا، اب یہ تو شیطان کے بچے کو مرید ہو کر استغفار کی تسبیح یاد نہیں آتی، یہ تو یہ سمجھتا ہے کہ اس سے زیادہ کی ڈگری ہمارے پاس میں، جبکہ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے امت کو نمونہ دینا کے لیے یہ بتایا تھا کہ 70 مرتبہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے استغفار کرتا ہوں، لیکن شرم نہیں آتی اس خلیفہ کو، اس پیر کو، اس مرید کو اور اس مریدہ کو کہ اپنے جیب میں تسبیح رکھ کر استغفار کی بھی روزانہ تسبیح پڑھے، ندامت کے ساتھ میں خدا کے سامنے روئے، خدا تو مہربان 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا، میں تیرا بندہ گندے سے گندہ بنتا چلا جا رہا ہوں، اللہ کو منانے کے لیے استغفار رات کے اندھیروں میں صلاۃ التوبہ پڑھتے ہوئے اور سجدے میں پیشانی کو رگڑتے ہوئے توبہ کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یہ مغبول بندوں کی پہچان ہے۔ توبہ کی تو توفیق اس کو نہیں ملتی، استغفاری پڑھتا ہے تو زٹ 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 تسبیح کے دانے کھینچنے کے لیے، یہ استغفار ہی ہے، کرنسی اور نوٹا گن رہا ہے خدا کے سامنے۔ استغفار دل کی ندامت کے ساتھ میں سردی کی راتوں میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے گرم پانی سے وضو کر کے کانپتے اور آمتے ہوئے خدا کے سامنے اپنے کو مجرم سمجھتے ہوئے، اب یہ کچھ مرید کیا بن گیا، خلیفہ کیا بن گیا، مریدہ کیا بن گئی، اتنی دادا گیری خدا کے ساتھ میں کہ نمازوں کا بھی اہتمام یہ بھی غیب، قرآن پاک کی تلاوت یہ بھی گول، استغفار کی کثرت یہ بھی گول، الٹا دادا گیری چلا رہا، میں تیرے اوپر احسان کر رہا ہوں کہ روزانہ میں یہ کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں، اور وہ اچھا خدا پر دادا گیری۔ تمہارے پیر نے تم کو خدا کے سامنے گمراہیت کے سر کے اٹھانے کا راستہ بتایا یا اعمال کرتے ہوئے مقبول بننے کے لیے اپنے سر کو جھکانے کا راستہ بتایا، استغفار تمہاری زندگیوں میں نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا ریئیکشن کیا ہوگا کہ متکبر بن جائے گا، اپنے کو اچھا سمجھنے والا بنے گا، اور یہ اپنے اندر کی خباثتوں کے اوپر ظاہر کے چمن کو کھلا کر خوش ہو رہا ہوگا، دیکھو میں روزانہ ذکر کرتا ہوں اور روزانہ خانقاہ کو جاتا ہوں اور روزانہ یہ اعمال کرتا ہوں، دوسرے تو وہ بھی نہیں کرتے۔ اپنی اچھائی اس کے نظروں کے سامنے آ جائے گی جو عین شیطانیت کی علامت ہے۔ اللہ کو منوانے کا ایک راستہ جو قرآن پاک نے بتایا، منانے کی کوشش کرو گے نا میرے بچوں، خدا کو منوانا جب اس کے محبوب نے اپنے خدا کو منوایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا میرے محبوب تم تو میرے محبوب ہو، لیکن کیا اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے؟ آپ اتنا میرے ساتھ میں استغفار اور میرے ساتھ میں اتنا ڈر اور خوف آپ کو کیوں؟ ارے کس شیطان نے تجھے یہ سند دے دی کہ خدا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور تجھے استغفار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ روزانہ ایک استغفار کی تسبیح پڑھا کرو دل کی ندامت کے ساتھ میں، اپنے کو مجرم سمجھ کر، تاکہ تمہارے دل کا برتن روز کا روز دھل جائے۔ گھروں کے برتنوں کو روزانہ دھوتے ہو اور کھانے کے وقت میں اس وقت میں ہاتھ کو بھی دھوتے ہو، اور صبح اٹھ گئے تو منہ میں بدبو ہو تو برش کر کے منہ کو دھوتے ہو، لیکن کیا سوچو میرے مرید اور خلیفہ و مریدان، کیا تم کبھی اپنے دل کو دھونے کے لیے بھی برش کو استعمال کیا؟ دل کو دھونے کا برش استغفار ہے، ندامت کے ساتھ میں خدا کے سامنے، کہ کبھی تو آنکھوں سے آنسو نکلے اور کبھی تو خوف اور رجا کے اندر میں بے موقع کہ اپنی پیشانی کو خدا کے سامنے مصلی پر ٹکا دے، اپنے بستر پر ٹکا دے کہ مولا میں تو مجرم ہوں،
روئے زمین سے مجھ سے زیادہ گناہگار اور مجھ سے زیادہ بدتر بندہ کوئی نہیں ہے. خدا کو تو یہ چیز پسند ہے. قرآن مجید کے اندر میں خدا اگر ناراض ہو تو راضی کرنے کا طریقہ خدا بن کر نہیں، چونکہ خدا تو ایک ہے، اس کا کوئی خدا نہیں ہو سکتا، کوئی کرا نہیں سکتا اس کو. لیکن اس خدا نے، اس رب نے، رب العالمین نے ایک طریقہ بتا دیا کہ اگر میں ناراض ہو جاؤں تو میرے بندو پریشان مت ہو، میں تمہیں اپنے راضی ہونے کا راستہ بتاتا ہوں. تو فرسٹ نمبر اول استغفار ندامت کے ساتھ میں. اس لیے میرے بندوں، میرے بچوں، میرے مریدوں، جو استغفار نہیں کرتے وہ متکبر بن جائیں گے، تکبر آ جائے گا ان کے اندر میں، اپنے کو کامل سمجھنا شروع کریں گے، اپنے کو اچھا سب کو برا سمجھنا شروع کریں گے. یہ صرف تمہارے استغفار نہ کرنے کی وجہ سے تمہارا تکبر تمہیں لے ڈوب رہا ہے، شیطان بن رہے ہو. اس لیے استغفار ندامت کے ساتھ میں، رات کے اندھیروں کے اندر میں. اللہ نے قرآن مجید کے اندر میں بتا دیا کہ میں ناراض ہوں تو میرے راضی ہونے کا ایک راستہ تو یہ ہے کہ میرے بندو ندامت کے ساتھ میں، دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں استغفار کرو، مجھ سے معافی مانگو. جو مجھ سے معافی مانگتے ہیں میں ان کو پسند کرتا ہوں. تواب الرحیم ہوں میں، جو توبہ کرتے ہیں میں ان کو معاف کر کے خوش ہوتا ہوں. ایک تو توبہ، اور دوسرے اگر توبہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے کا اندازہ نہ ملے تو پھر اس سے بڑا آپشن بھی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا کہ مجھے تم راضی کرو، میں تم سے راضی نہ ہو رہا ہوں. تو فرمایا میرے محبوب کی حیات ظاہرہ کے اندر میں خدا پاک نے قرآن مجید کے اندر میں آیت شریفہ کو نازل فرمایا تھا کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کی وجہ سے اگر ناراض ہے اور تم سے ایسے گناہ اور خطائیں ہو چکی ہے تو پھر تم میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ اور میرے محبوب استغفار اگر وہ کریں آپ کی بارگاہ میں، اپنے گناہوں کی معافی آپ کی بارگاہ میں اگر رکھیں اور آپ ان کی شفاعت اگر کریں کہ اللہ میری گناہگار امت ہے. شفاعت کے بغیر کام نہیں جمے گا میرے مصطفیٰ کے. خدا کی بارگاہ میں کسی کی وکالت اور خدا کی بارگاہ کے اندر میں کسی کی سنوائی حتمی طور پر خدا کی قسم سوائے میرے مصطفیٰ کے کسی اور کی نہیں ہے. اولیاء بھی راس اللہ کی بارگاہ میں جا کر سفارش نہیں کرتے، وہ دامن مصطفیٰ پکڑ کر نالن پاک مصطفیٰ کے ذریعے سے خدا کے پاس میں اپنے مریدوں کی معافی کرواتے ہیں اور امت اور انسانیت کو بچاتے ہیں. نبیوں کی ہمت نہیں ہوگی کہ خدا کے سامنے اپنی امتوں کی شفاعت کرے تو میدان قیامت میں بھی وہ حدیث مشہور ہے کہ ساری امت اور ساری انسانیت میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گناہگار بندوں کے لیے جب خدا اگر ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کا دوسرا کانسیپٹ اور دوسرا اصول جو بیان فرمایا کہ تم میرے محبوب کا توسط اور ان کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگو. میرے مریدوں اور میرے خلیفہ اور میرے مریدان، تم شیطان مت بنو، اپنی زندگی کو برباد مت کرو. رات کی تنہائیوں میں خانقاہوں میں بیٹھ کر یا رسول اللہ اپنے خدا سے ہمیں معاف کروا دیجئے، یا رسول اللہ آپ کے توسط سے معافی چاہتے ہیں، وسیلہ دو. یہ وسیلے کا دینا نبیوں کی سنت ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہم اتنے معتبر بن گئے ہیں کہ ہم کو ہمارے آقا کے وسیلے کی ضرورت نہیں. خالی کلاکاری کے ساتھ میں سلام پڑھ کر نعتیں پڑھ لے کے سمجھ رہا ہے کہ بس ہمارا کام بن گیا. کام نہیں بنا، خطرے میں پڑے گا. تو راتوں کی تنہائیوں میں، اپنے انفرادی زندگی کے اندر میں، اپنے بد قبروں کے اندر میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں میرے مصطفیٰ کو عقیدے کے ساتھ میں یاد کرو کہ یا رسول اللہ کہ تمہارے سوا ہمارا کوئی چارے کار نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہماری مغفرت اور اللہ کی بارگاہ میں ہماری قبولیت یا رسول اللہ آپ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. تم کو کون پہچانے گا جی وہاں پر؟ اللہ کی بارگاہ میں تو صرف اس کے مصطفیٰ کا ریکمنڈ اور میرے مصطفیٰ کی شفاعت اور میرے مصطفیٰ ہی کا سارا نظام. اچھا پھر اللہ جن کو موقع دے تو ان کو موقع دے گا جو مصطفیٰ والے ہوں گے. اپنی زندگی کے اندر میں جو میرے مصطفیٰ کو ہر عمل اور ہر قبولیت کے میدان میں ایمان کی صورت میں نعرہ پاک مصطفیٰ کے مقتدی بنیں گے، انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اٹھائے گا، اتنا اٹھائے گا، اتنا اٹھائے گا
کہ ان کا تصرف اپنے محبوب کے صدقے میں ان کی قبولیت، ان کی شفاعت ان کے حق میں قبول ہوگی۔ نبیوں کو ضرورت پڑتی ہو قیامت میں میرے آقا کا توسط اور شفاعت کے لیے، تو پھر ہم کتنے بڑے گمراہ ہوں گے کہ اس آقا کو اپنی زندگی میں ہم یاد نہ کریں۔ اس لیے اپنی دعاؤں کی تنہائیوں کے اندر میں قرآن پاک کے مطابق میں التجا اور اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست رب کی بارگاہ میں نہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچا۔ یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے امتی ہیں، ہم مجرم ہیں آپ کی بارگاہ کے، یا رسول اللہ آپ معاف کروا دیجئے۔ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تنہائیوں کے اندر میں، اجتماعی دعاؤں کے اندر میں میرے آقا دو جہاں کے مالک کو وسیلہ اور توسط، اور یہاں تو گمراہ کا بچہ خانقاہ میں بیٹھ کر بھی میرے آقا کا تصرف دینے کو اور وسیلہ مانگنے کو ڈرتا ہے۔ یہ کیا یہودیت ہے، یہ کیا گمراہیت ہے؟ میرے آقا کے توسط اور وسیلے کے بغیر کوئی چارے کار ہے ہی نہیں، یہ گمراہیت کا اعلان ہے۔ اپنی تنہائیوں کے اندر میرے مصطفیٰ کو میں مجرم ہوں اللہ کے سامنے نہ لاؤ۔ کیوں؟ سمجھ میں آیا؟ میرے مصطفیٰ تو کالی کملی والے ہیں، اپنی امت کو کالی کملی میں چھپانے والے ہیں۔ اب تم اللہ کے سامنے اگر کہو یا مجموع کے سامنے لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کہ بیچارہ کتنا اللہ سے ڈرتا ہے، کتنا بلبل روتا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، تو بندوں کے سامنے اشتہار مت لگاؤ اپنی کمیوں کا، یا اللہ ہم مجرم ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم شراب پی لیے، ہم گناہ کر لیے، یہ تو اشتہار لگا دے رہا ہے، سارے لوگ گواہ ہو جائیں گے۔ تو پھر اللہ کو تجھے سزا دینا ہی پڑے گا۔ کیوں؟ کہ اگر تجھے تیرے اقرار کے باوجود تو نے خود اشتہار پر گناہوں کو لکھ دیا اور سارے لوگوں نے پڑھ لیا اور سنا دیا، اب انہیں تو ماشاءاللہ میں کیا دعا کرا، لوگا کیا بلبل روئے نہیں رے بیٹا، تو تو اپنا اشتہار لگا دیا لوگوں کے سامنے۔ خاموشی کے ساتھ میں میرے مصطفیٰ کو توسط اور وسیلہ اگر بنا لیتا تو خدا ایسا تجھے معاف کر دیتا اپنے محبوب کے صدقے میں کہ پھر کسی فرشتے کو بھی اس کی پتہ نہیں چلتی کون سا راستہ ہے۔ اس لیے اپنے گناہوں کا اشتہار، کیا میاں حکیم، اپنے گناہوں کا اشتہار، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم یہ ہے وہ ہے، ارے اس کی سب کیا ہے؟ اب لوگوں کے سامنے ارے بیچارہ کتنا استغفار کرنے والا ہے جی، اور کتنا رو رہا جی، کتنا پلا رہا جی، پلا رہا بیٹا، ڈھنگے کر رہا ہے سب۔ طریقہ کیا ہے اس کا؟ جو کچھ بھی اپنی کمی کوتاہی ہے تمہیں عطا کرنے والا اور تمہارے سر پر ہاتھ رکھنے والا اور تم کو اپنی کملی میں چھپانے والا، خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ جو کچھ بھی دل کے دکڑے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں رکھو نا۔ قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا، پر یہ روح کہاں بتائیں گے؟ ایک تو پہلے استغفار ہے دل کی ندامت کے ساتھ میں، اور دوسرا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں رکھ کر، اور جب میرے آقا حیات ظاہرہ میں تھے تب بھی یہ حکم تھا۔ قرآن کی آیتیں میرے آقا کے حیات ظاہر میں جو کچھ بھی تھی، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد وہ آیتیں اسی حکم کے اندر میں آئے گی۔ آپ کے پردہ فرمان جانے کے بعد بھی مدینے کو کیوں جاتے ہو؟ مدینہ پاک کی حاضری کیوں؟ جانے کا صحیح مقصد جو ہوتا ہے، امت کو جو میرے مصطفیٰ آنے کا موقع دیتے ہیں، امت کو صاف کرنے کے لیے، اور امت کو اس لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی زندگی میں میری بارگاہ میں حاضری دے، امت خضرا پر مدینے میں حاضری دے، اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ چیز ہے کہ میرے مصطفیٰ کو توسط و وسیلہ بناؤ، بغیر وسیلے کے جاہل اور گمراہ اور شیطان مت بنو، بے عقیدہ مت بنو، اپنی اولادوں کو برباد مت کرو۔ ہمارا چارے کار، ارے بابا کہاں کی حماقت کریں گے؟ کون سا قلب سیدھا ہے؟ کون سی زندگی کا لمحہ ایسا ہے کہ جس کو ہم راز خدا کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں؟ اس لیے بہترین راستہ قرآن پاک کے مطابق میں اپنی کمیوں کو معاف کروانے کا میرے مصطفیٰ کا توسل اور وسیلہ ہے، اور اپنی کمیوں کو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں رکھو۔ یا رسول اللہ، میں گناہ گار ہوں، لیکن آپ کا نام لیوا اور آپ کا کرنا پڑنے والا، مجھے معاف کروا دیجئے، مجھے عطا کروا دیجئے۔ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اگر عمرے کا موقع بھی مل جائے اور حج کا موقع بھی مل جائے تو کہاں جا رہے ہو؟ سب جگہ جا رہے ہیں،
لیکن اس امید کے ساتھ میں کہ وہ میرے آقا اگر قبول کروائیں گے تو قبول ہوگا، ورنہ ہمارا کام ہے اپنے آقا کی چوکھٹ تک پہنچ جانا۔ اس سے آگے کے مسائل کو ہم نہیں جانتے، اس سے آگے کے درجات کو ہم نہیں جانتے، ہماری پہنچ تو وہاں تک ہے۔ پھر تو جہاں کے مالک میرے آقا کے بارے میں قرآن مجید کے اندر میں حکم ہے یہ، اور بڑی تفصیل ہے تفسیر کی کتابوں میں بھی، کہ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میں ایک بدوی آیا مسجد نبوی کے اندر میں، حضرت عمر فاروق حضرت کہ کہاں ہیں؟ تو کہا کہ آپ پردہ ہو چکے ہیں۔ اب اس نے کہا کہ یا اللہ تو نے حکم دیا تھا کہ کوئی گناہ اگر کوئی کمی ہو جائے تو آ کے میرے محبوب کی بارگاہ میں، اب تو اس نے رکھا اور روتے ہوئے اور پھر قبر اطہر کی مٹی کو لے کر آنکھوں پر لگاتے ہوئے بے چینی بے قراری کے ساتھ میں ظاہری طور پر واپس ہو رہا ہے۔ جیسے ہی باہر نکلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سنا، ندائے غیبی آئی کہ اس نے قرآن کا حکم پورا کیا، ہمارے محبوب کی بارگاہ میں آ گیا، اس نے معافی مانگی تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھاگے، صحابی کو بھیجے کہ اس کو ڈھونڈ کر لاؤ، اس کو خوشخبری سنائیں گے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ میرے آقا جیسے اس دنیا میں حیات ظاہر تھے، اس سے زیادہ اپنی امت کی کرم کے لیے آج گنبد خضرا میں موجود ہے ہماری سننے کے لیے۔ لیکن سنانے والا تو ہونا اور جا کر سنانا یہ تو اعلیٰ درجہ ہے، مانتے ہیں ہم، لیکن میرے آقا اپنی امت پر اتنے مہربان ہیں کہ سچے عقیدے والا اگر اپنے 10 کمروں کے بیچ میں بیٹھ کر اندھیرے کے اندر میں یا رسول اللہ عقیدے، اب تو ڈلمل ہے بیٹا، یہ نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے، کب تک دو کشتی کے سوار، عقیدے کو صحیح بناؤ۔ میرے مصطفیٰ اگر سنتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ میں، یہ عقیدہ نہیں بنا، ذرا ان کے بیان میں بھی انہوں وہ دلیلہ دیے تھے کہ وہ ذرا دور سے سنتے ہیں، نزدیک سے نہیں، وہاں جا کے الصلاۃ والسلام کہنا چاہیے، یہاں سے نہیں کہنا چاہیے۔ یہ کچڑ کھوٹ اگر بن کر رہا، یہ تیتر بیتر بن کر رہا تو زندگی نہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی، بیچ میں برباد ہے۔ یہ عقیدہ رکھو کہ میرے مصطفیٰ میرے کانوں سے زیادہ، بلکہ اللہ نے قرآن مجید نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ آپ مومنین کی روحوں سے زیادہ قریب ہیں، ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ قرآن کی آیت ہے نا جی؟ نہیں ہے کہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ کان دور ہے لیکن جان قریب ہے، میرے مصطفیٰ کی ذات بھی ہم سے قریب ہے۔ لیکن سنانے کا یقین، ان کے دیکھنے کا احساس، ان کا استحضار، ہائے ہائے بہت دور ہے نا جی منزلوں میں، خالی چاکلیٹوں میں چل رہے ہیں۔ حقیقتوں کی محنت کرو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اگر بن جاؤ گے میرے مصطفیٰ کے سچے امتی تو رب العالمین تم کو دین و دنیا کے اندر میں سربلندیاں عطا کرے گا۔ تو قرآن پاک کا اصول یہ ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں تاکہ میں تمہارے گناہوں کو معاف بھی کروں اور تمہارے لیے میرے رحم کے دروازے کھلے کہ مجھے تم معاف کرنے والا پاؤ گے۔ کہاں پر؟ میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور وہ تمہارے بارے میں سفارش کریں۔ ہے کہ نہیں سفارش کا یہ گیٹ؟ جو چکر بھاگے مجرم ہے، وہ اس پر حد قائم ہوگی، وہ معافی کے قابل نہیں ہوگا، چور و چکا ہوگا۔ اسی طریقے سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے آقا اب ظاہری طور پر موجود ہیں، قرآن پاک کی آیت تو یہ ہے اور آپ کے پردہ ہونے کے بعد ہم مدینے پر تو نہیں جا سکے، لیکن دو جہاں کے مالک میرے آقا کا کرم یہ ہے کہ پھر اپنا نور عطا فرما کر، اپنی نسبت عطا فرما کر، اپنا عشق عطا فرما کر اپنے چہیتوں کو پوری دنیا کے اندر میں ان کی چوکھٹوں کو قائم کر دیا ہے۔ اولیاء کون ہیں؟ اولیاء دو جہاں کے مالک میرے آقا کے عاشق ہے، امت کے لیے مہربان ہیں، امت کی نجات کا راستہ بتانے والے ہیں اور امت کو مصیبتوں سے بچانے والے، یہ اولیاء کی چوکھٹیں ہیں۔ تم مدینے پاک پر نہیں پہنچ سکتے تو مدینے والوں نے تمہارے پاس میں تو بھیج دیا ہے اپنے چہیتوں کو، بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ سلطان الہند کی ذات غریب نواز کی کون ہے؟ ہندوستان والے اگر ایمان کی علامت کے ساتھ یہ جان لیں تو یہ مرنے سے پہلے وینٹیلیٹروں پر رہ کر پہلے اجمیر شریف کی چوکھٹ پر حاضری دیں گے۔ ان کی محبت میں اللہ تعالیٰ اس چوکھٹ کی قدردانی کی توفیق پوری امت کو نصیب فرمائے۔ بھیجو اپنے خاندان والوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے دوست احباب کو، کیونکہ ان کی نجات کا سامان ہے وہ اور ان کے لیے ان کی بھلائی کا راستہ ہے۔ تو دو جہاں کے مالک میرے آقا نے
اپنی یہ نسبتیں عطا کر کے اولیاء اکرام کو کیا کیا کہ جاؤ ہندوستان میں، جاؤ بغداد کے اندر میں، جاؤ فلاں علاقے میں، جاؤ ناگپور کے اندر میں، جاؤ عادل آباد کے اندر میں، اور جاؤ نظام آباد کو، اور جاؤ حیدرآباد کو۔ ان اولیاء کو بھیجنے والے کون؟ حکومتیں۔ اور جی اسلامی حکومتیں بالکل نہیں، ان کا ماننا اللہ کے اولیاء ہے، وہ کسی کی مانتے ہیں تو خدا کی قسم صرف مصطفیٰ کی مانتے ہیں، اور میرے مصطفیٰ ان کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ ہندوستان میں، جاؤ دکن کے اندر میں، جاؤ گلبرگے کو، جاؤ دہلی کے اندر میں، جاؤ عادل آباد کو، جاؤ ناگپور کو، اور جاؤ نظام آباد کو، اور جاؤ کلڑے کو۔ اولیاء کو بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ اولیاء کی ہجرت اور ان کا پائے مقام جو بنتا ہے ان کے آستانے کا، وہ مصطفیٰ کے حکم پر ہوتا ہے۔ وہ مصطفیٰ والے ہوتے ہیں، ان کے حکم پر اپنی دنیا کو قربان کر دیتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ یہ چوکھٹیں بنتی ہے، یہ چوکھٹوں کو معمولی نہ سمجھے۔ کائے کے لیے؟ دنیا کی منت و مرادوں کے لیے چوکھٹیں، ان کے آستانے دنیا کے بکھیڑوں کے لیے یا منت و مرادوں کے لیے نہیں۔ اولیاء کی چوکھٹیں اپنی نجات کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، اور اپنی فلاح و بہبودی کے لیے، اور اپنی نسلوں کے بنانے کے لیے ہیں۔ تو دو جہاں کے مالک میرے آقا نے اپنے تصرفات اور اپنے نسبتوں اور اپنے نور سے ان اولیاء اکرام کو منور کروا کر پوری دنیا میں پھیلا دیا، اور وہ نور کی صورت میں، اس لیے کہ عادل آباد میں مسلمان ہیں تو میرے مصطفیٰ کے نور اور وہ فضیلتیں جو قرآن پاک کے مطابق میرے آقا کو حاصل تھی، وہ کیسے حاصل ہونا؟ تو پھر ان کے قاصد بن کر اور ان کے چہیتے بن کر اولیاء کو پوری دنیا کے اندر میں پھیلا دیا کہ جو ان کے پاس میں جائے گا ان کو پھر ہماری شفاعت ملے گی، اور ہمارے پاس میں آنے کے مترادف ہوں گے، اور ہم ان کو اپنے پاس میں آنے کا سمجھیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے میرے بچوں، خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی والوں کا ایک سفر 15 دن کے بعد میں شروع ہو رہا ہے۔ آج 15 دن کے بعد کے زمانے میں تو ٹرین کے اندر میں سفر میں رہیں گے۔ اپنی خوش قسمتی سمجھو، اس کو صرف منمانی کے پورا کرنے کا سفر، یا چلو پیر صاحب بول دیے تو جانا مجبوری کا سفر مت سمجھو۔ جو بادرانہ خاصہ دل کے اندر میں قدورت رکھ کر وہاں پر جائے گا، خطرہ ہے کہ پھر اگلے سال جانے سے محروم کر دیا جائے گا۔ اپنی عصمت اور اپنی خوشی کے ساتھ میں اس بارگاہ میں پہنچو، کائے کے لیے؟ کہ نجات لینے کے لیے، ایمان لینے کے لیے، معرفت لینے کے لیے، خدا کی رضا لینے کے لیے، قرآن پاک کا حق لینے کے لیے، اور حقیقی دین لینے کے لیے۔ ارے بابا بات سخت ہو جائے گی، لیکن بتاؤ یہ کہ آج تم کو ہندوستان کی تاریخ لے لیجئے، ہندوستان ہی کی تاریخ لے لیجئے، کہوں بات ذرا کڑوی ہو جائے گی، جو بھی دین دیا جا رہا ہے وہ تو لیبل کا، پروڈکٹ کا دین ہے۔ کس کا دین ہے پتہ نہیں، کس کا دین ہے پتہ نہیں، کون سے پروڈکٹ کا ہے، اور اس کے اندر میں کون سے یہودی اور کون سے اسلام کے دشمن اور کون سے کس کا فتنہ اور کتنے دجالی اثرات ہوں گے، کتنے شیطانی اثرات ہوں گے۔ لیکن اے ہندوستان کے مسلمانوں، اے ہندوستان کے واسیوں، اے علماء اور علم کے رکھنے والوں، یہ بتاؤ کہ اگر ہندوستان پر اگر کہیں پر سچا اور پیور دین اگر تم کو لینا ہے، راس مدینے کا آیا ہوا دین، تو کہاں ملا ہے وہ دین؟ کہاں بھیجا ہے میرے مصطفیٰ نے؟ اجمیر کو بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ کہیں اور بھیجا، اور ایسے ہی نہیں بھیج دیا بشارت میں آ کر، بلکہ بھیجا اس شان کے ساتھ میں، نواز کر، عطا کر کے، عطا رسول بنا کر۔ ہندوستان والوں کے لیے کتنی خوش قسمتی ہے جن کو اجمیر کی نسبت کا دین ملا ہوا ہو۔ یہ بالکل پیور دین ہے مدینے کا، اور جو بیچارے اس سے محروم ہیں، کوئی 100 سال کی مسلک کے دین میں خوش، 150 سال کے مدرسے کے دین میں خوش، کوئی مولوی کے دین میں خوش، اور کوئی کتابوں کے دین میں خوش، اللہ ان پر بھی رحم کرے اور ان کو بھی مدینے کے پیور دین کو حاصل کرنے کی ان میں طلب اور چاہت پیدا کرے۔ جو اجمیر کو جاتے ہیں، مدینے کا تو پیور دین ہے نا وہ، اس لیے چشتیت یہ مدینے کا اصل دین ہے، اور اس کے علاوہ سب پروڈکٹ کا ہوگا، ضروری ہوگا۔ پولٹری فارم کے انڈے اس کا ہم انکار نہیں کریں گے، لیکن اصل انڈے نہیں ہو سکتے، وہ اتنے مفید نہیں ہو سکتے۔ سب لیبلوں کے دین ہوں گے، اس کے اثرات بھی اپنی طور پر۔ بھئی ماں کا دودھ نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ بچے کو پاؤڈر کا دودھ لکھے گا اور پلا رہے ہیں بچے کو۔ اب کوئی کہے کہ نہیں ماں کا دودھ پلا رہے تو بچے کو مت پلاؤ دوسرا دودھ، تو بھوکا مر جائے گا وہ۔
لیکن جس کو ماں کا دودھ نصیب ہو جائے اس کی صحت اور اس کی نشوونما بہت صحیح ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اے ہندوستان کے مسلمانوں، اگر تم کو مدینے کا سچا دین اگر لینا ہو اور صحیح تمہاری نشوونما ہو اور تم گمراہیت سے بچنا چاہتے ہو تو اجمیر والوں کا دین حاصل کرو، اس لیے کہ کس کا بھیجا ہوا ہے؟ یہ مدینے والوں کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ قاصد رسول ہے، وہ عطا رسول ہے۔ اصل دین ہم کو کتابوں کا نہیں، مسلکوں کا نہیں، جماعتوں کا نہیں، بلکہ اصل دین لینا ہے تو ہمارے لیے تو اصل دین مدینے کی چوکھٹ، غریب نواز کا آستانہ اور ان کا دین ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے جا رہے ہو گیا بیٹا سر؟ بیٹھو 5 منٹ۔ کیوں تم کو ضرورت نہیں ہے؟ پھر کیا بات ہے؟ بچیاں کے لیے تو بچی کو لا کے گھر میں چھوڑ دینا ہمارے، جو ہماری بچی نہیں ہے وہ۔ یہ کیا ہیلے حوالے؟ کبھی طبیعت خراب، کبھی بچی، کبھی یہ ہیلے حوالے میں زندگی۔ اب کے جا رہے اجمیر شریف کو تو پھر پوری توبہ کر لے، کیا ہو کہ سرکار اپنے نظاموں کے اوپر مجھے پورا چلانے کے لیے سہولت عطا کروا کے مجلس سنو۔ یہ اسی میں یہی بات ہے، نسبتیں جب ملی ہے غریب نواز کی، تم لوگ منت و مرادوں کے لیے، دنیا کی چاہتوں کے لیے، خواہشاتوں کے لیے نہیں جا رہے ہو، بلکہ وہاں سے تو دین و دنیا کی بھیک مانگنے کے لیے جا رہے ہو غریب نواز کے پاس میں ہے نہیں۔ اصل دین تم کو ملا، اس پر ناز کریں، شرمندہ نہ ہو، شرمندہ نہ ہو۔ بالمقابل اس کے مسلکوں اور جماعتوں کے اور یہ پروڈکٹ کے دودھ کے ڈبوں کے پٹوں کے اوپر تو ناز کر رہے ہو، اور لیکن جن کو ماں کا دودھ ملا، صحت مند کون ہوگا جی؟ دودھ کے ڈبوں والا یا سگی ماں کے دودھ کا پینے والا؟ اور میاں حکیم کون ہوگا؟ ہاں تو پھر ڈبوں کے دودھ والے پھوٹے گھوسا مارو تو 3 مرتبہ ہڈی ٹوٹ جاتی ان کی، رہتی نہیں قوت۔ ڈبوں کا دودھ ہے، انکار نہیں، چرک سہارا ہے، اسباب ہے، لیکن اصل دودھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم انکار نہیں کرتے دوسرے نظاموں کا، لیکن اصلی تو نہیں مان سکتے ہم تصدیق کے ساتھ میں، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے اپنا دین دے کر جس ذات کو بھیجا وہ سلطان الہند کی چشتیت کا دین، وہ اصل مدینے کا دین ہے۔ کون سا دین؟ مدینے کا اصل دین ہے وہ۔ اب شرمندہ نہیں ہونا۔ لفنڈا لپوٹا آئیں گے، تمہارے پاس میں اوریجنل پیسے ہیں، کرنسیاں ہیں، تو اب وہ لوگ نہیں، دیکھو تم 5000 کا بنڈل ہم کو دو، ہم 50,000 کے نوٹا دیتے ڈپلیکیٹ، کریں گے سودے بازی۔ اب یہ ارے اتنے نوٹا 50,000 کے اور 5,000 دینا پڑا، چکر میں آ گیا، نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں، ہم کو جو ملا ہے وہ مدینے کی چوکھٹ سے، جو راز میرے مصطفیٰ نے دیا ہے غریب نواز کے توسط سے، وہ دین ہم کو ملا ہے، وہ نسبت ہم کو ملی ہے۔ ہم کو تو اس بات پر فخر ہے، ہم بھکاری نہیں بنیں گے۔ عطا رسول کی نسبت ہم کو ملی ہے، قاصد رسول کی نسبت ہم کو ملی ہے۔ ہم پاؤڈر کے ڈبوں کے دودھ پر پلنے والی اولاد نہیں ہیں، بلکہ ہم تو غریب نواز کے ذریعے سے ہم کو ایمان و اسلام ملا ہے۔ ہماری اسلام و ایمان کی پہچان مدینے کی نسبت کی ہے، اس لیے شرمندہ نہیں ہونا اس معاملے میں، بلکہ پورے وثاق کے ساتھ میں اس کی حقیقتوں کو ظاہر بھی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت و اس دولت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول